اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام اور مغفرتوں سے بھری راتیں یقیناً یہ ہم سب کے شامل حال ہونے جا رہی ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان ایام اور ان راتوں میں اس تمام بخششوں، کرم، رحمتوں، برکتوں، ان سب کو سمیٹنے والا اور ان سب کے شامل حال فرمائے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہے تو اس پر کچھ انفرادی ذمہ داریاں عائد ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں کہ جو اس کی گردن پر موجود ہیں۔ یعنی اگر میں اسے دوسرے الفاظ میں یہ کہوں تو یا تو کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی نسبت سے اس پر واجب ہیں کہ جو اسے ادا کرنے ہیں، یہ اس کے شخصی حقوق ہیں، یعنی خود اس کی ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وجود کہ جو اس کا موجود ہے پروردگار عالم کی برکت سے موجود ہے، پروردگار عالم کے فیض سے موجود ہے، پروردگار عالم اس کی علت ہے اور اسی کا کرم ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ لہٰذا بطور شکر، جس طریقے سے شکر یا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان سامنے والے کو شکریہ کہے، تھینکس کہے، وہیں پر اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر سامنے والے نے کوئی چیز دی ہے تو اس کا ویسا ہی استعمال کیا جائے کہ جیسا اس کا استعمال ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کو تحفے میں کسی شخص نے کوئی بہت اچھا سا عطر دیا ہے، خوشبو دی ہے، پرفیوم دی ہے، تو اب اگر آپ اس پرفیوم کو توڑ دیں جان بوجھ کر یا خود ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جس سے وہ تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، ڈسٹ بن میں آپ اسے پھینک دیں، تو یہ اگرچہ آپ نے زبانی طور پر تو اسے شکریہ کہہ دیا، لیکن عملی طور پر یہ شکریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ہدیہ دینے کی توہین ہے۔ اگرچہ وہ نہ بھی جانتا ہو، لیکن ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بہترین طور پر جاننے والا ہے۔ عام انسانوں میں تو یہ بات متصور ہے بھی کہ سامنے والا یہ بات نہیں جان پائے گا کہ میں نے اس کی دی ہوئی چیز کو، اس کے دیے ہوئے گفٹ اور تحفے کو کس طریقے سے استعمال کیا، یا ویسے ہی کیا جیسا وہ چاہ رہا تھا یا نہیں کیا۔ لیکن پروردگار عالم تو وہ ذات ہے کہ جو عالم الغیب ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو لہذا یہاں پر اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اگرچہ ویسے بھی نہیں رہتی، اور انسان یہ کام اگر کر رہا ہے کسی کی بھی دی ہوئی گفٹس کے ساتھ تو یہ شایان شان نہیں ہے۔ یہاں پر اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو اس کی عقل خود اس بات کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئے گی، اس کی فطرت خود اس بات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے گی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دس از رانگ۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی جب انسان کو کچھ
نعمات دی ہیں، کچھ وجود دیا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کی چیز. تو اس وجود کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو چیزیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں انسان کو، اس کا شکریہ ادا کرے. نہ فقط یہ کہ زبان سے شکریہ ادا کرے، بلکہ اس کو جیسا استعمال کرنے کا حق ہے اس کو ویسا استعمال کیا جائے. اب اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی اور شخصی حقوق کے تابع ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اجتماعی حقوق کی طرف پلٹتی ہیں. پروردگار عالم کا حق ہے ہماری گردنوں پر کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں جیسا پروردگار عالم نے کہا ہے ویسے. اور بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کے اندر افراد موجود ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بیوی بچے ہیں، جو ہمارے پڑوس ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے اقربا اور رشتہ دار ہیں، ان سب کا حق ہماری گردن پر کیا ہے کہ ہم ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں. یہ ہے اجتماعی حقوق، اور اس کا دائرہ اور بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. نہ فقط یہ کہ اقربا اور فقط وہ ذو الارحام بچ جاتے ہیں یا وہ پڑوس بچ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ عام مومنین، اس سے بڑھ کے دائرہ مسلمانوں تک، اس سے بڑھ کے دائرہ انسانیت تک، ہر شخص کا اپنے اپنے اعتبار سے حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو حق والدین کا انسان کی گردن پر ہے وہی حق کسی عام کافر کا بھی نہیں. سب کے اپنی اپنی دائرے کے اندر سب کے اپنے اپنے حقوق ہے کہ جو دین اسلام نے بیان کیے ہیں. جو عبادتیں پروردگار عالم نے انسان کے لیے واجب قرار دی ہے کہ جو انسان کی گردن پر حق ہے پروردگار عالم کا کہ وہ اسے انجام دے، ان میں سے اہم ترین عبادتوں میں سے اگر کسی کا شمار کیا جاتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بنیاد دین اسلام کی اگر کچھ چیزوں پر کھڑی ہے، دین اسلام کی بنیاد اگر کچھ چیزیں ہیں، اور یہ دین اسلام کی عمارت اگر کچھ چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، تو 5 چیزیں روایات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ان میں سے دوسری چیز روزہ ہے. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بنیاد کیا ہوتی ہے، پلر کا مقام اور حیثیت کیا ہوتا ہے دین اسلام کے اندر. جس طریقے سے ایک عام عمارت کے اندر بھی اگر پلرز موجود ہوتے ہیں اور اگر وہ پلرز کمزور ہو جائیں تو عمارت کے گرنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگر ایک پلر گر جائے تو عمارت تھوڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ پلر گرنا شروع ہو جائیں اور خراب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس عمارت کے زمین بوس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک ہے روزہ، نماز، اور اس کے علاوہ ولایت. یہ ساری بنیادیں بیان کی گئیں، 5 بنیادیں. اگر دین اسلام کی بنیاد روزہ قرار دیا گیا ہے تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین اسلام کی بنیاد کو قوی کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ جتنی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنی عمارت بھی مضبوط ہوگی. اور یہ ایک پوری مفصل گفتگو ہے کہ اس بنیاد کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، حقیقت صوم کیا ہے، روزہ کیوں تھا، لعلکم تتقون، اس سے روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے تقوی. ہم تو صرف صبح سحری کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر شام میں افطار کر لیتے ہیں، اس کا تقوی سے کیا تعلق ہے. یہ ایک پوری الگ گفتگو ہے. ہم نے جو گفتگو کرنی ہے میں اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں. بعض عبادتیں دین اسلام کے اندر ایسی ہے کہ پروردگار عالم ان عبادتوں کو کسی بھی حال میں ترک ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. پروردگار عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور ان عبادتوں کے اعتبار سے پروردگار عالم حریص ہے. اگر کہا جائے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ عبادت تو کسی بھی حال میں انجام پانی چاہیے، اور ان میں سے ایک ہے نماز. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے
وہ تمام تفاصیل جو فقہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا واجب رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے اعتبار سے بھی چند چیزیں بیان کی ہیں کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم تو انسان کے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ ہاں، اس آسانی کے اندر رہتے ہوئے پروردگار عالم کے انسان قریب بھی ہوتا رہے، لہذا بہت سی دفعہ اگر کسی کے لیے باعث مشقت اور زحمت ہے اور بہت سی شرائط جو کسی واجب کام کو یا مثلا روزے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے وہ موجود نہیں ہے اس شخص کے پاس، مثلا وہ نابالغ ہے، مثلا وہ سفر پر ہے، تو اب اس صورت میں اس پر سے روزہ تو ساقط ہو جائے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ تو یہ کہ نابالغ ہے تو وجوب ہی نہیں آیا، پھر اس کی اپنی تفاصیل ہے کہ وہ کب واجب ہوگا، اگر وہ کس وقت بالغ ہوا ہے دن میں، وہ ساری تفصیل۔ لیکن بعض اوقات یہ کہ وہ ہے تو بالغ، ہے تو مسلمان، تمام شرائط عامہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مثال کے طور پر کوئی ایسا عذر آ گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پر سفر پر چلا گیا تو اب، یا مثال کے طور پر مریض ہو گیا، یا مثال کے طور پر اسے ناقابل برداشت زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اب اس صورت کے اندر دین اسلام نے کچھ راہ حل بیان کیے، پروردگار عالم نے کچھ حل بیان کیے، اور یہ جو حل بیان کیے دین اسلام نے، اگر ہم ان حل کو دیکھیں تو جتنے بھی صورتوں کے اندر اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا، اب اس کے اندر ساری صورتیں شامل ہو جائے گی، جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا، غلطی سے نہیں رکھ رہا، مرض آ گیا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی اگر موجود ہے تو 4 ہی پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، یعنی 4 ہی طرح کے حکم آئے ہیں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے 4 ہی حکم بیان کیے گئے، کسی نہ کسی ایک حکم کے اندر وہ شخص موجود ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھا ہو اور وہ ان 4 کیٹیگریز میں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین میں، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا، اس کے علاوہ کوئی اور حکم اس کے لیے ہو۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم اس شخص کے لیے جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ یعنی سب سے پہلا حکم یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم چاروں کے یہ چاروں حکم جو ہے وہ ہر شخص کے لیے نہیں، اگر کسی کے لیے پہلا حکم ہے تو پھر باقی 3 نہیں ہیں، اگر دوسرا ہے تو پھر وہ دوسرے کے علاوہ باقی 3 نہیں ہیں، یعنی ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک حکم ہے کہ وہ آئے گا اس شخص پر کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے، اپنی ڈیٹیلز کے اعتبار سے۔ پہلی صورتحال یہ ہے کہ اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، اس کی اپنی ڈیٹیل ہے، مثال دے دوں میں اس بات کے لیے کہ قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اچھا، قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے رمضان میں ادا روزہ نہیں رکھا تو اب آپ کو رمضان کے گزرنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسے قضا کہتے ہیں۔ بعد میں رکھنا، وقت کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس کا خاص معین وقت ہے، اگر اس معین وقت میں اس عبادت کو انجام نہ دیا جائے اور شارع نے کہا ہو کہ اسے وقت کے گزرنے کے بعد انجام دو قضا کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں قضاءً انجام دینا، اور جو وقت کے اندر انجام دیا جا رہا تھا اسے کیا کہا؟ اداءً۔ بعض عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اصلاً قضا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ وقت کے اندر انجام دے دی تو دے دی، نہیں دی تو اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر اکثر صورتحال میں انسان پر قضا واجب رہتی ہے اگر وہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، جان بوجھ کے توڑ دیا یا غلطی سے نہیں رکھا، اب اس کی تفاصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو یہ کہ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، مثال کے طور پر کیسے توڑا؟ وہ بھی کھا یا پی کر، کھانا کھا لیا یا کچھ پی لیا مثال کے طور پر، یا اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ تمام مبطلات روزہ ایسے نہیں ہیں
کہ جس کو جان بوجھ کر انجام دینے سے انسان پر قضا اور کفارے دونوں واجب ہو جاتے ہو. نہیں، بعض مبطلات روزہ ایسے ہیں کہ جو روزے کو باطل تو کر دیں گے لیکن آپ پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. بس اس کی ڈیٹیل اپنی مقام پر توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں. وہ کون کون سے موارد ہیں کہ جس میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. تو ان میں سے ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا یا جان بوجھ کر پانی پی کر ماہ رمضان المبارک کا روزہ باطل کر دیا، توڑ دیا، تو اب اس شخص پر قضا بھی واجب ہو جائے گی اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. دوسرا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر فقط قضا واجب ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بعض مبطلات روزہ خود ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بھی انجام دیے جائیں اس کے باوجود بھی فقط قضا واجب رہتی، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. اور اس کی اور بھی اگزامپلس بن سکتی ہیں اور بہت ساری دوسری سچویشنز بھی آ سکتی ہیں کہ جو توضیح المسائل کے اندر لکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص اس دن کہ جس دن کے بارے میں شک ہو کہ یہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہے یا ماہ شعبان کا آخری دن ہے، مثلا 30th آف شعبان اور 1st رمضان، ڈاؤٹ ہے، نہیں پتہ، مے بی پاسبل کہ 1st آف رمضان ہو. اب اس صورت کے اندر ایک مرتبہ تو یہ کہ کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر تو جو ہے وہ اس کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا ماہ رمضان کا. لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اور بعد میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جسے نہیں معلوم تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں 30th آف شعبان ہے، 1st رمضان ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا شک کی حالت میں، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ تو 1st آف رمضان تھی، تو اب اس صورتحال میں اس پر جو ہے وہ قضا روزہ واجب ہو جائے گا. یعنی اسے ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ایک روزہ قضا کرنا ہوگا، وہ جو اس نے 1st آف رمضان والا شک کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی سچویشنز ہیں جو آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے آنا ہے فدیے کے مسائل کی طرف، تو لہٰذا ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ ہو گئی سیکنڈ صورتحال. دوسری صورتحال کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ فقط قضا واجب ہو، قضا اور کفارہ دونوں واجب نہ ہو. یہ سیکنڈ سچویشن تھی. تیسری جو صورتحال ہو سکتی ہے اور جو حکم ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہ اس پر قضا واجب ہو اور نہ ہی اس پر کفارہ واجب ہو. اچھا، میں نے شاید کفارے کی ایکسپلینیشن نہیں کی. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کا کفارہ جان بوجھ کر ایک توڑنے کا جو ہے کفارہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 60 روزے رکھ لیں، 60 روزے رکھ لیں یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا دیں، یا یہ کہ ایک غلام آزاد کر دیں. اب غلام آزاد کرنا چونکہ آج کے دور میں پریکٹیکلی طور پر پاسبل نہیں ہے. دوسرا آپشن جو ہے 60 روزے رکھنے والا، وہ بھی اس کے اندر بھی پے در پہ ہیں، یعنی کنٹینیویشن کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے. اپنی وہ ڈیٹیلز ہیں اس کی کہ کہاں پر گیپ آ سکتا ہے، کہاں پر نہیں آ سکتا، وہ ساری انشاءاللہ تفاصیل کے ساتھ. لیکن پریکٹیکلی طور پر یہ بھی عام طور پر مومنین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا جو تھرڈ آپشن ہوتا ہے اسی کو پریفر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ ہوتا ہے کفارہ. دیکھیے بیسیکلی یہ قضا، یہ جو کفارہ ہے، یہ کیوں واجب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے جو آپ کو انجام دینی تھی آپ نے انجام نہیں دی. ایک مرتبہ آپ کسی عذر کی وجہ سے انجام نہیں دے پاتے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف آپ کے اوپر قضا ہے. اب وہ ساری صورتحال اپنی کنڈیشنز کے ساتھ، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں انسان کی گردن پر قضا اور کفارہ روزہ واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، یعنی اتنا اسٹرانگ کفارہ، ایک پینلٹی لگ جاتی ہے انسان پر
یہ پینلٹی کیوں لگتی ہے؟ یہ پینلٹی اس لیے لگتی ہے کیونکہ انسان پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے جان بوجھ کر. مثال کے طور پر جس نے کھانا کھا لیا، جانتا تھا روزہ ہے، حکم بھی جانتا تھا، یہ بھی پتہ تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، ان تمام صورتحال کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس طریقے کا کام کر لے تو پھر بعض صورتوں میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں، اب فقط قضا نہیں چلے گی، بلکہ اب تمہیں رمضان کے روزے کی قضا تو کرنی پڑے گی، لیکن اس قضا کے ساتھ ساتھ تمہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس وجہ سے کہ جو تم نے انجام دی، اس کام کی وجہ سے جو تم نے انجام دیا، اور وہ کام ایسا تھا کہ جس پر اس قضا کے ساتھ ساتھ یہ پینلٹی بھی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ نارمل شخص جو کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے پاس تو ایک عذر موجود ہے، تو اسے کہا جائے کہ بھائی تم جب یہ عذر دور ہو جائے تو مثال کے طور پر قضا کر لینا. لیکن تم تو جانتے بوجھتے اٹے کٹے تھے، تمہارے لیے تو ساری پاسبلٹیز تھی، تم روزہ رکھ سکتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے پروردگار عالم کے خلاف جرأت کی ہے. آؤ کوئی بات نہیں، تم نے یہ کام کر لیا، پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اس کفارے کو اس پینلٹی کے طور پر ادا کرو کہ جو تم سے غلطی ہوئی ہے. یعنی اب تمہیں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ تم نے وہ غلط کام کیا تھا. غلطی سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلطی تھی، وہ در حقیقت آپ نے جان بوجھ کے کیا تھا، یا اس کی تمام صورتحال تمام کنڈیشنز کے ساتھ وہ جو لکھی ہوئی ہے کہ کفارہ کن کن کنڈیشنز میں واجب ہو جاتا ہے. تو اب تم نے ایک غلط کام کر لیا تھا، تو آؤ پروردگار عالم بخشے گا تمہیں، تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا، تم نے جو جرأت کی تھی اسے معاف کرے گا. رمضان کا روزہ قضا کرو، کفارہ بھی دو، اور پروردگار عالم سے استغفار کرو. پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، تمہیں بخشے گا. اور دیکھو آئندہ اس طریقے کے کام کرنے کا ارادہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ توبہ کے منافی ہے. مفہوم توبہ کیا ہے؟ مفہوم توبہ یہ ہے کہ انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ اس نے پروردگار عالم کی مخالفت کی ہے، پروردگار عالم کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا ہے. اور یہ پینلٹی اس بارے میں ہے کہ انسان اس بات کو احساس کرے کہ اس نے ایک غلط کام کیا ہے. یہ ہے قضا، کفارہ، فدیہ، ان تمام چیزوں کی، ان تمام پینلٹیز کا کہ جو دین اسلام لگاتی ہے، اس کی ایک بات کہ یہ ساری چیزیں انسان کی گردن پر کیوں آتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ملٹیپل اسپیکٹس ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں دین اسلام کے اندر ایسی ہیں کہ جس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں، جہاں پر ایک طرف یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، وہیں پر دوسری جانب اس کے اندر ایک یہ بھی اسپیکٹ موجود ہے کہ معاشرے کے وہ غریب فقراء، مومنین، جو غرباء، مساکین جو موجود ہیں، مومنین جو اپنی زندگی کا گزر بسر نہیں کر پا رہے، دین اسلام نے ان کا بھی خیال رکھا. تمہارے گناہوں کی کفارہ ہے، تمہارے اس غلط کام کا ایک غلط کام کی ایک پینلٹی ہے تمہارے اوپر، اور دوسری طرف سے اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا گھر بس جائے گا، وہ سیر ہو کر سو جائے گا، اس کا خیال بھی ہو جائے گا. تو دین اسلام ملٹیپل اسپیکٹ سے کسی بھی حکم کو، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے ملٹیپل اسپیکٹس موجود ہیں. لعلکم تفکرون، شاید کہ انسان غور کرے، شاید کہ انسان فکر کرے کہ دین اسلام کے احکام کے اندر پروردگار عالم نے کن کن باتوں کا خیال رکھا ہے، کن کن چیزوں کی طرف پروردگار عالم متوجہ ہیں، کہ اس دین اسلام کے حکم کے پیچھے کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ حاصل ہو، شخصی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. خوب ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ چیزیں کہ اگر مثال کے طور پر ماہ رمضان کا کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو 4 حکم متصور ہے. پہلا ہم نے بیان کیا کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے. دوسرا ہم نے کہا کہ فقط قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے. تیسرا ہم نے بیان کیا کہ نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے.
یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے، اس کی ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہیں۔ دو ہی صورتحال ایسی ہیں کہ جب نہ قضا واجب ہوتی ہے اور نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، فقط فدیہ واجب ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی صورتحال ہے؟ وہ ہے وہ بوڑھا اور بوڑھی کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے روزہ بہت زیادہ ناقابل برداشت مشقت کا سبب ہے۔ وہ بوڑھا اور بوڑھی کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ناقابل برداشت مشقت کا سبب ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ ان کے لیے ناقابل برداشت مذمت ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر شریعت نے یہ کہا ہے کہ ان سے روزہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اب نہ ان پر قضا واجب ہے اس روزے کی اور نہ ہی ان پر کفارہ واجب ہے۔ ہاں، ایک چیز واجب ہے، وہ کیا کہ ماہ رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں انہیں فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آئے گا ابھی اینڈ کے اندر کہ 750 گرام طعام دینا ہے، آٹا، گندم، یہ ساری چیز جو بھی انسان دے سکتا ہے، اپنی تفاصیل کے ساتھ، اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سی چیزیں فدیے کے طور پر نکالی جا سکتی ہے، جس میں سے ایک جو سب سے آسان اور صحیح طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ انسان آٹا دے دے۔ خوب، کتنا دینا ہے یہ ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی جب ہم بیان کریں گے فدیے کے احکام، تو اس کے اینڈ میں جو ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گی یہ بات۔ تو پہلا وہ شخص کہ جس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے لیے نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے، وہ ہے وہ بوڑھا اور بوڑھی کہ جو ناقابل برداشت زحمت اٹھانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان سے روزہ پروردگار عالم نے اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ ماہ رمضان کے بعد اس بات کی قدرت حاصل کر لیتے ہیں یہ بوڑھا اور بوڑھی کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ قضا کر سکتے ہیں، پھر بھی ان پر ماہ رمضان کا روزہ قضا کرنا واجب نہیں، البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس ماہ رمضان کے روزے کو اگر قضا کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن قضا واجب نہیں ہے ان پر، فقط روزانہ کے ہر روزے کے بدلے ان پر فدیہ واجب ہے۔ 750 گرام گندم، روٹی، آٹا 750 گرام مومن فقیر کو دینا۔ دوسری جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے، وہ ہے ایسا شخص کہ جو اسے عربی میں کہتے ہیں ذو العطاش، جسے پیاس کی بیماری ہو، پیاس کی بیماری ہو، یعنی یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے، نہیں ہے کہ اسے پیاس لگ رہی ہے، پیاس تو سب کو لگتی ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے تو ظاہر سی بات ہے پیاس لگنی ہے اور یہ زحمت برداشت کرنی ہے، اسی کے بعد ہی لعلکم تتقون کا مرحلہ آنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، یہ بیماری بھی کون سی والی بیماری ہے؟ یہ خاص بیماری ہے، یہ ہے پیاس کی بیماری کہ جو ناقابل برداشت زحمت اٹھائے گا اگر اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیا، کیونکہ یہ شخص ایسا بیمار ہے کہ جسے پیاس کی بیماری لاحق ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ اگر وہ اس کے لیے ناقابل برداشت مشقت ہے اور ناقابل برداشت زحمت ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس شخص کے لیے کہ جو ذو العطاش ہے، جسے پیاس کی بیماری ہے کہ وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے، بیماری ہے اسے یہ، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو اس بوڑھا اور بوڑھی کے لیے تھا کہ جو ناقابل برداشت زحمت اور مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے۔ اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ بعد میں روزے کو قضا کرے، اگر مثال کے طور پر اس کی بیماری یہ دور ہو جاتی ہے پھر بھی اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس تیسری صورتحال۔ چوتھی جو ہمارے پاس صورتحال ہے
کہ قضا اور فدیہ دونوں واجب ہوں گے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا. فرسٹ تھی قضا اور کفارہ دونوں واجب. سیکنڈ تھی فقط قضا واجب ہے. تھرڈ ہے نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے. فورتھ جو صورتحال ہے، جو چوتھا حکم کسی بھی کے لیے کسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور در حقیقت یہ جو حکم ہے وہ خاتون کے لیے ہی ہو سکتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے بھی دو مورد ہیں، وہ دونوں میں بیان کرتا ہوں کہ قضا ہے اور فدیہ ہے. قضا بھی کرنی ہے ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد، اور ابھی جب روزہ نہیں رکھ پایا جا رہا ہے تو ہر روز کے بدلے میں فدیہ بھی دینا ہے، انہیں ہر روز کے بدلے میں 750 گرام ایک مد طعام دینا ہے. البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہ کون سے دو مورد ہیں؟ یہ وہ دو مورد ہے کہ مثال کے طور پر ایک وہ حاملہ خاتون کہ جسے خود اپنے بارے میں یا اپنے بچے کے بارے میں، اچھا یہ بھی شرط ہے کہ وہ حاملہ ایسے مہینوں کے اندر زندگی گزار رہی ہے، حمل کے وہ مہینے جاری ہیں اس ماہ رمضان میں کہ جو حمل کے آخری ایام ہیں، کہ اب وضع حمل قریب ہے. اگر ایسی خاتون کے جس کا وضع حمل قریب ہو اور وہ اپنے بارے میں یا اپنے بچے کے بارے میں ضرر محسوس کر رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اور یہ روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ضرر ہے تو روزہ واجب نہیں ہے، یا اس کے بچے کے لیے باعث ضرر ہے تو روزہ واجب نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو ہر روز کے بدلے ایک مد طعام بھی دینا ہے، اور جب ماہ رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد جب وہ اس صورتحال سے باہر آ جائے گی، کیونکہ حامل مقرب ہے یعنی اس کا حمل قریب ہے، وضع حمل قریب ہے، تو اب جب اس کے پاس یہ صلاحیت آ جائے گی کہ وہ اپنا روزہ رکھ سکتی ہے تو اس پر اس روزے کی قضا بھی واجب ہے ماہ رمضان کے بعد. یہ ہو گیا پہلا مورد کہ جس مورد کے اندر اس پر ماہ رمضان کا روزہ قضا بھی واجب ہے اور اس چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں فدیہ بھی واجب ہے. دوسری وہ کنڈیشن کہ جس کے اندر قضا بھی واجب ہے اور فدیہ بھی واجب ہے، وہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو اپنے بچے کو شیر پلا رہی ہے اور اس کی چند کنڈیشنز ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے یا ہے موجود. اگر سیستانی ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ حکم فقط اس صورت میں لگے گا کہ جب اس کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے اس بچے کو شیر پلانے کا اور فیڈ کرانے کا، فقط یہی آپشن موجود ہے. اور پھر اس صورت کے اندر عورت کو اگر یہ روزہ رکھنا اس شیر پلانے کے ساتھ جم نہیں ہو سکتا، بے این معنی اس طریقے سے کہ اگر وہ عورت روزہ رکھے گی تو چونکہ شیر کم ہے اور یہ خود اس کے لیے یا اس بچے کے لیے کہ جسے شیر پلایا جا رہا ہے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر اس صورت میں یہ روزہ آج کا اس خاتون کی نسبت سے کہ جو شیر پلا رہی ہے ساقط ہو جائے گا، اور ہر دن کے بدلے ایک مد طعام دینا ہے، اور اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی واجب ہے. یہ ہو گیا ہمارا اس بات کا خلاصہ
کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے تو 4 حکم متصور ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ فقط قضا واجب ہے، نہ قضا واجب ہو اور نہ کفارہ واجب ہو، فقط فدیہ ہو۔ اس کی ہم نے بھی بیان کر دی کہ 2 ہی سچویشنز پاسبل ہیں۔ اوپر والی جو دونوں چیزیں تھیں ان کی ایک سے زیادہ سچویشنز پاسبل ہیں۔ اس کی تفاصیل کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ تھرڈ سچویشن میں جب نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے، اس کی 2 ہی کنڈیشنز تھیں، ہم نے بیان کر دی۔ اور اگر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور کفارہ نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی 2 ہی سچویشنز تھی۔ وہ دونوں سچویشنز خاتون کے ساتھ ہی مختص ہے۔ پہلی وہ خاتون کہ جس کا وضع حمل قریب ہے، اگر وضع حمل قریب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم نہیں آئے گا۔ وہ حکم کیا آئے گا انشاءاللہ آگے والے مسائل کے اندر بیان کر دیا جائے گا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بچے کو شیر پلا رہی ہو، تو اس صورت کے اندر بھی اگر یہ شیر پلانا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ روزہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور قضا اور فدیہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ کفارہ البتہ اس پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پاس یہ ایک عذر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان 4 میں سے جو ہم نے 4 بیان کی تھی، ان میں سے سب سے پہلی تھی کیا کہ اگر قضا اور کفارہ کسی شخص پر دونوں چیزیں واجب ہو جائیں۔ اگر کسی شخص کی ذمہ داری قضا اور کفارہ دونوں ہیں اور اگلا رمضان آ گیا، مثال کے طور پر کسی نے 2019 کے رمضان میں کچھ روزے اس طریقے سے چھوڑ دیے تھے کہ اس صورت میں اس پر قضا بھی تھی اور کفارہ بھی تھا، مثلا جان بوجھ کر اس نے کھانا کھا لیا تھا، اور اب 2020 کا رمضان آ گیا تو اس صورتحال میں وہ قضا نہیں کر سکا، چاہے کسی بھی وجہ سے وہ قضا نہیں کر سکا، اگر دوران سال چاہے بھی کسی بھی وجہ سے، دوران سال اسے بیماری آ گئی، دوران سال سفر پر چلا گیا، کسی وجہ سے اگر 2020 تک وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اب یہاں پر احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ تاخیر بھی دے گا۔ فدیہ تاخیر یعنی کیا مطلب؟ چونکہ اس نے ماہ رمضان کی قضا جو اس پر واجب تھی وہ لیٹ کر دی تو اب اس پر ایک فدیہ واجب ہو جائے گا، اور وہ فدیہ واجب ہو جائے گا یعنی کیا مطلب؟ اسے وہی 750 گرام طعام کھانا فقیر کو دینا ہوگا، ہاں، اور وہ قضا اور وہ کفارہ جو اس کی گردن پر آیا ہے، وہ قضا اور وہ کفارہ یہ دونوں بھی اس کی گردن پر باقی رہیں گے۔ احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ تاخیر یعنی وہی ماہ رمضان کی قضا کو لیٹ کرنے کا جو فدیہ ہے وہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی پہلی سچویشن ختم۔ اب آتے ہیں دوسری سچویشن۔ بعض سچویشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے رمضان کا روزہ چھوڑا تھا، اس میں فقط قضا ہی واجب کی تھی شریعت نے اس پر، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا تھا، جیسے ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اگر اس نے یوم شک جس کے بارے میں شک ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے یا یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے، اس میں جو ہے مثال کے طور پر اس نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں پتہ چلا اسے کہ یہ ماہ رمضان تھا کہ جو اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو اب جو ہے وہ اس کے لیے فقط قضا ہے، یا اور دوسری بعض کنڈیشنز۔ تو اس صورت کے اندر 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو پچھلے رمضان کا روزہ اس نے نہیں رکھا تھا وہ مرض کی وجہ سے ہی نہیں رکھا تھا، وہ مریض تھا اس وجہ سے نہیں رکھا تھا، کیونکہ مریض کے اندر جو ہے وہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور اسے ضرر کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں اس پر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر پچھلے رمضان کا روزہ، پہلی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ مرض کی وجہ سے رہ گیا ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، مرض کی وجہ سے نہیں، کسی اور سبب سے اس نے وہ روزہ چھوڑ دیا، مثال کے طور پر سفر کی وجہ سے چھوٹا تھا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو جو پہلی کنڈیشن ہے یعنی اے، کہ اگر مرض کی وجہ سے چھوٹا تھا اور اب اگلا رمضان یعنی 2020 کا رمضان آ گیا، تو اب اس میں جو ہے وہ 2 پاسبلٹیز، یا تو دوران سال بھی اس پر قدرت ہی نہیں آئی، یعنی اس کا مرض جو ہے وہ دوران سال قدرت ہی نہیں آئی، مثلا اس کا مرض طولانی ہو گیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ نہیں دوران سال قدرت تھی اور نہیں رکھا، یا یہ کہ کچھ اسپین کے لیے، کچھ پیریڈ کے لیے اس کے پاس قدرت آئی اور پھر وہ مثال کے طور پر کوئی عذر آ گیا اس کے اوپر، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، تو اب یہ 2 کنڈیشنز ہوگی۔
جو سیکنڈ والی کنڈیشن ہے پہلے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اگر قدرت تھی اور نہ رکھا، یا قدرت کچھ اسپین کے لیے آئی تھی جس کے اندر وہ روزہ رکھ سکتا تھا اور اس نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس صورت کے، اور پھر جو مثال کے طور پر وہ دوبارہ جو ہے وہ مثلاً بیمار ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر اس پر فدیہ تاخیر واجب ہو جائے گا، اور ایک جو قضا اس کی گردن پر تھی وہ تو باقی ہی ہے، لیکن ایک فدیہ تاخیر بھی آ جائے گا کہ اس نے اپنی قضا کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ نیکسٹ رمضان آ گیا۔ یہ ہو گیا مسئلہ کمپلیٹ۔ اب ہم آتے ہیں فرسٹ کنڈیشن کی طرف کہ اگر اس کے پاس قدرت ہی نہیں تھی دوران سال، پورے سال ہی قدرت نہیں رہی، پچھلے سال مریض تھا اور اس پورے سال 2020 کے آنے تک اس کے پاس قدرت ہی نہیں آئی، کیسے؟ اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہے کہ وہ جو مرض تھا، جس مرض کے اندر وہ مبتلا تھا، وہی مرض جو ہے وہ کیا ہے، جس مرض میں مبتلا تھا، مرض جو ہے وہ طولانی ہو گیا، کہ وہ مثال کے طور پر اس ماہ رمضان میں 2019 میں بھی مریض تھا اور اب 2020 میں بھی مثال کے طور پر مریض ہے۔ فار ایگزامپل بعض جو ہے وہ شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ جو 2019 کے اندر تھے اور اب جو ہے وہ 2020 میں بھی جو ہے وہ وہی والا مرض ان کا جو ہے وہ اتنا طول کھینچ رہا ہے اور اتنا کنٹینیو ہے کہ اب وہ 2020 میں بھی نہیں رکھ پائیں گے، یعنی 2020 کے پہلی ماہ رمضان کی تاریخ تک وہ مریض ہی رہے۔ اب اگرچہ بیچ ماہ رمضان کے اندر اس کے پاس وہ خدا اسے جو ہے وہ مثال کے طور پر اس بیماری سے شفا یابی عطا کرتے، لیکن ماہ رمضان کی فرسٹ ڈیٹ آنے کا اعتبار ہے کہ اگلا ماہ رمضان شروع ہونے تک، یعنی اس کے پاس قدرت نہیں آئی کہ وہ ماہ رمضان کی روزہ قضا کر سکتا، اس مرض کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے اس نے مثال کے طور پر پچھلا 2019 کا روزہ چھوڑ دیا تھا، تو اب اس صورت کے اندر یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس پر سے اس پر قضا ساقط ہو جائے گی، جو قضا اس پر واجب ہوئی تھی وہ قضا ساقط ہو جائے گی، اور اب اس کو صرف فدیہ دینا ہوگا، ایک مطعم دینا ہوگا ہر روزے کے بدلے میں جو اس نے مثال کے طور پر چھوڑا تھا اور اگلے رمضان تک اس نے نہیں رکھا اس مرض کی وجہ سے کہ جو اس کا طولانی ہو گیا تھا، قضا ساقط ہو جائے گی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نہیں، وہ جو اس نے مرض کی وجہ سے چھوڑا تھا پچھلا، اور اب تک وہ انجام نہیں دے سکا، قدرت نہیں آئی دوران سال، لیکن اس وجہ سے نہیں قدرت نہیں آئی دوران سال کیونکہ وہی مرض جس کی وجہ سے اس نے چھوڑا تھا وہ مرض اتنا طول کھنچ گیا اور اتنا لمبا ہو گیا کہ اب اگلا رمضان آ گیا، نہیں، بلکہ اسے مثال کے طور پر کوئی اور عذر آ گیا، کوئی اور اسے مجبوری آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس طریقے سے کوئی سفر تھا اس کا پورا سال کہ وہ مثلاً کثیر السفر بھی شمار نہ ہوا، اور کہ اس پر جو ہے پھر مثال کے طور پر روزہ واجب ہو جاتا، اور مثال کے طور پر یہ کہ وہ سفر میں موجود تھا اور اس پر اب جو ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہو گیا تھا، لیکن وہ مثال کے طور پر سفر پر تھا تو اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا، کوئی اور عذر آ گیا یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا عذر آ گیا اس بیماری کے علاوہ کہ جو پچھلے رمضان کے اندر تھی، کوئی اور عذر آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اگلے رمضان تک اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں اس پر احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ تاخیر واجب ہو جائے گا کہ اس نے اس قضا کو ڈیلے کر دیا نیکسٹ رمضان تک، اس بات کا فدیہ، اور وہ جو قضا آئی تھی اس کے گردن پر وہ بھی باقی رہے گی، یہ قضا ساقط نہیں ہوگی اس کنڈیشن میں، فقط مرض اگر اسی کا جو پچھلے رمضان کا مرض تھا وہی جو ہے مثال کے طور پر اگلے رمضان تک 2020 تک کھنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پر قضا ساقط ہو جائے گی۔ یہ تھی پہلی وہ کنڈیشن کہ مرض کی وجہ سے چھوٹا تھا اور اگلا رمضان آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ مرض کے علاوہ کسی اور وجہ سے اگر چھوٹا تھا، جو ہماری سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ اگر کسی کا پچھلا رمضان کا روزہ رہ گیا تھا اور اس پر قضا واجب ہو گئی تھی، تو پچھلا ماہ رمضان کا روزہ مرض کے علاوہ کسی اور وجہ سے چھوٹا تھا، مثال کے طور پر سفر پر چلا گیا تھا، زیارات پر آیا ہوا تھا فار ایگزامپل، یا کسی بھی سفر پر گیا تھا اور وہ سفر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر اس روزہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا تھا اور اس پر قضا واجب ہو گئی تھی، اور فار ایگزامپل یہ کہ 2020 کا رمضان آ گیا، تو اب
اس کے اندر دو کنڈیشنز ہیں، یا تو یہ کہ وہی والی بات کہ اس کے پاس اس سال کے دوران میں قدرت آئی ہی نہیں، کسی بھی سبب سے نہیں آئی، مثال کے طور پر جیسے ہی سفر سے واپس آیا مریض ہو گیا اور مرض چلتا رہا، یا مثال کے طور پر سفر ہی اس کا جو ہے وہ کنٹینیو رہا اس طریقے سے کہ وہ قصیر السفر بھی نہیں بن رہا تھا، مثال کے اس طریقے سے کہ اس پر جو ہے وہ یہ روزہ رکھ بھی سکتا تھا. اور ایک کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، دوران سال قدرت آئی، قادر ہوا اس بات پر کہ وہ روزہ رکھے اور نہیں رکھا، یا یہ کہ قدرت آئی سستی کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے، لا ابالی پن اور اہمیت نہ دیتے ہوئے اس نے روزہ نہیں رکھا، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی اور عذر لاحق ہوا اور وہ اگلے رمضان تک یعنی 2020 کے رمضان تک پہنچ گیا، یعنی بیچ میں اس کے پاس کوئی ایک ایسا اسپین آیا کہ جس میں وہ روزہ رکھ سکتا تھا اور اس نے سستی کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا. تو پھر یہ دو کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن کہ جب دوران سال قدرت آئی تھی، قدرت ہی نہیں آئی عفواً، کہ وہ قادر ہی نہیں ہوا کہ دوران سال روزہ رکھ سکے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ واجب ہے، اور جو قضا آئی تھی اس کی گردن پر وہ بھی باقی رہے گی. اور سیکنڈ کنڈیشن کے اندر فتویٰ ہے اس بات پر، احتیاط واجب نہیں، فتویٰ ہے کہ فدیہ تاخیر واجب ہے، یعنی اس نے جو اس قضا کو آگے تک پہنچایا، اگلے رمضان تک لے کر آیا اور اس نے قضا نہیں کی بیچ میں، تو اس کے لیے فدیہ تاخیر واجب ہے، اور وہ جو قضا اس کی گردن پر تھی وہ بھی باقی رہے گی. ایک بات یہ کہ احتیاط واجب اور فتوے میں کیا فرق ہے؟ پریکٹیکلی طور پر اگر کسی کو عمل کرنا ہے آغا سیستانی کے مسئلے پر، تو آغا سیستانی کا فتویٰ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی پر ہی عمل کر سکتا ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو اس پر عمل کرے، چاہے تو کسی فلعلم کی طرف یعنی نیکسٹ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرے اور اس کے فتوے پر عمل کرے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ فدیہ واجب نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ قضا ساقط ہو جائے گی، فقط فدیہ واجب ہے، جیسا کہ رمضان کے جیسا کہ مریض کے لیے تھا، اگر اس کا مرض طولانی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے پھر حکم جاری ہو جائے گا. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ واجب ہے اور قضا بھی باقی رہے گی اس صورت کے اندر کہ اس کے پاس اگر ڈیورنگ دا ایئر قدرت ہی نہیں آئی، پہلا اس کے سفر سے گیا تھا یا کسی اور عذر کی وجہ سے گیا تھا، مرض کے علاوہ کسی اور عذر سے گیا تھا، اور دوران سال قدرت ہی نہیں آئی، تو یہ حکم جاری ہوگا. جو تیسری سچویشن تھی کہ اگر کسی کا روزہ جو ہے وہ پچھلے رمضان کا چھوٹ گیا تھا اور اس پر فقط قضا واجب ہوئی تھی، تو ہم نے تیسری سچویشن یہ بنائی تھی کہ بغیر کسی عذر کے چھوٹا تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بغیر کسی عذر کے چھوٹا تھا اگر مثال کے طور پر، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر یہاں پر فدیہ واجب ہوگا، اور وہ قضا جو اس کے گردن پر آئی ہے وہ بھی واجب رہے گی. یہاں پر اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ جو بغیر عذر کے چھوٹا تھا، مثال کے طور پر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا یا بغیر عذر کے چھوٹا تھا، تو اس صورت کے اندر یہ وہ والی کنڈیشنز نہیں ہیں کہ جس میں اس پر کفارہ بھی آ گیا تھا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ روزے کو چھوڑ دے تو اس پر کفارہ بھی آ جاتا ہے. اگر کفارہ بھی آ گیا ہے تو ہم نے سب سے پہلی کنڈیشن میں یہ بیان کر دیا تھا کہ جس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، تو اس پر احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ اور احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ تو واجب ہوگا، البتہ قضا اور کفارہ دونوں رہیں گی کیونکہ اس پر کفارہ بھی واجب تھا. لیکن یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں اس پر فقط قضا آئی تھی، کفارہ نہیں آیا تھا. تو کفارہ آیا نہیں تھا تو ہے ہی نہیں، اور قضا کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ بھی، یعنی حکم وہی والا ہے کہ اس پر احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ ہے، اور یہاں پر فقط قضا واجب تھی تو اس فدیے کے ساتھ ساتھ قضا رہے گی، اور وہاں پر قضا اور کفارہ دونوں تھے تو اس فدیے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ بھی ہوں گے وہاں پر پہلی کنڈیشن میں جب اس پر کفارہ بھی واجب ہوا تھا تب. یہ ہو گئی ہماری، اگر ہم بالکل اسٹارٹ سے چلیں تو دو کنڈیشنز. پہلے ہم نے کہی تھی کہ فقط قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اس کی ہم نے تفصیل بیان کی. اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اگر فقط قضا واجب ہے، فقط قضا واجب ہے تو اس میں ہم نے
3 صورتحال بنائی کہ پچھلی والا ماہ رمضان کا روزہ مرض کی وجہ سے چھوٹا تھا، یا مرض کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے چھوٹا تھا، یا بغیر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا تھا۔ اب آتے ہیں تیسری کنڈیشن کی طرف، وہ کیا ہے کہ نہ قضا واجب ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہے، فقط فدیہ واجب ہے، جس کی ہم نے مثال دی تھی کہ وہ بوڑھا اور بوڑھی کہ جو ناقابل برداشت زحمت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ان کے لیے فقط فدیہ واجب ہے۔ ایسے افراد جن کے لیے فقط فدیہ واجب ہے، ان کی ذمہ داری اگلے رمضان آ جانے پر، مثال کے طور پر 2020 کا رمضان آ گیا تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان پر قضا واجب ہی نہیں تھی۔ فدیہ تاخیر اس شخص کو دینا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر قضا واجب ہو، اور اس شخص پر کوئی ماہ رمضان کا روزہ قضا ہی واجب نہیں ہوا تھا، تو اسے فقط اپنے اسی روزے کا فدیہ دینا ہے۔ جو اس نے اگر دے دیا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تھا تو اسے وہ دینا ہے کہ جو فدیہ اس کا رمضان کے روزے نہ رکھنے کے اوپر آیا تھا۔ اس ڈیلے کرنے پر اگلا ماہ رمضان آنے کی جو وجہ سے کفارہ ہے وہ اس پر نہیں ہوگا، وہ فقط اس پر ہوتا ہے کہ جس پر ماہ رمضان کی کوئی قضا واجب ہو۔ اور چوتھی اور لاسٹ کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہوں اور کفارہ نہ ہو، جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ وہ خاتون کے جو جس کا وضع حمل قریب ہے اور اس کے لیے ضرر ہے، وہ پوری تفصیل جو ہم نے بیان کی تھی، یا دوسری مثال جو ہم نے بیان کی تھی کہ وہ خاتون کے جو کسی بچے کو شیر پلا رہی ہے اور وہ ضرر والی صورتحال بنتی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جو ہم نے اس صورتحال کے اندر بیان کیا تھا کہ جب کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا ہو پچھلا والا، تو پھر ہم نے کیا حکم بیان کیا تھا کہ آیا قدرت نہیں تھی دوران سال، یا کہ قدرت آئی تھی دوران سال کچھ وقت کے لیے، تمام وقت کے لیے، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کا بالکل سیم ٹو سیم وہی حکم ہوگا، فقط ایک صورت کے اندر فقط فدیہ دینا ہوگا اور قضا ساقط ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ اگر پچھلا والا ہی جو عذر تھا، جو مرض تھا، وہ جو ہے کنٹینیو رہتا ہے، ورنہ احتیاط واجب کی بنیاد پر فدیہ بھی واجب ہو جائے گا اور قضا بھی ہو جائے گی، اگر اس نے اس ماہ رمضان تک آنے تک اپنی اس قضا کو کہ جو اس کے اوپر آئی تھی اس کو ڈیلے کر دیا، اور اب دوسرا مثلاً 2020 کا رمضان آ گیا۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس پر 2 فدیے آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ فدیہ آ رہا ہے کہ جو اس کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے شریعت نے اس پر لگایا تھا، کہ فدیہ بھی تھا اور قضا بھی تھی، تو فدیہ تو تھا ہی ہر روزے کے بدلے میں۔ اور ایک فدیہ آ رہا ہے اس بات کا، وہ فدیہ آئے گا کب؟ جب اگلا رمضان آ گیا۔ پہلا والا فدیہ تو پچھلے رمضان کا روزہ چھوڑتے ہی اس کی گردن پر آ چکا تھا، اب اس کے اوپر جو قضا واجب ہو گئی تھی اس فدیے کے ساتھ ساتھ، اس قضا کو اس نے فار ایگزامپل 2020 کے اگلے رمضان تک ڈیلے کر 2020 کے رمضان تک ڈیلے کر دیا ہے، 2020 کا رمضان آ گیا تو اب اس پر اس قضا کو ڈیلے کرنے کا جو فدیہ ہے وہ بھی واجب ہو جائے گا۔ بن نتیجہ اس خاتون پر 2 فدیے واجب ہو جائیں گے، اگر پچھلا ادا کر چکی تھی تو ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا آیا جو تاخیر کا ہے کہ اس نے ڈیلے کیا ہے، اور پہلا فدیہ وہ والا تھا کہ جو خود اس رمضان کا روزہ نہ رکھنے پر تھا کہ فدیے کے ساتھ ساتھ قضا بھی تھی۔ اس طریقے سے اس کے اوپر 2 فدیے آ سکتے ہیں اس خاتون پر، جو ہم نے بیان کی تھی پہلے درس کے اندر۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ خود فدیہ ہے کیا، جیسا کہ تقریر کے دوران بھی کئی مرتبہ بیان ہوا کہ 1 مد یعنی 750 گرام آٹا یا گندم طعام کھانا کسی مومن فقیر کو دینا، پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، 750 گرام دے دیں
یہ کافی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ایک دفعہ کسی شخص نے فدیہ تاخیر ادا کر دیا، مثال کے طور پر اس پر 2019 کے قضا روزے آ چکے تھے، اس نے 2020 کے آنے تک ان روزوں کو قضا نہیں کیا، تو اب اس پر فدیہ تاخیر اگر واجب ہو گیا ہے، تو اب اس صورتحال کے اندر 2020 کا ماہ رمضان گزر گیا، اس نے وہ روزے قضا دوبارہ بھی انجام نہیں دیے، اور 2021 کا ماہ رمضان المبارک آ گیا، تو اب اس پر انہی روزوں کے کہ جس کا وہ فدیہ جس کی قضا ڈیلے کرنے کا وہ فدیہ نکال چکا ہے، اب ایک اور برس بھی اس نے ڈیلے کر دیا ہے، تو اس پر 2 فدیے واجب نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی فدیہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے 2020 میں بھی کچھ قضا کی اور 2021 تک ان کو انجام نہیں دیتا تو پھر وہ 2020 والے روزوں کی قضا کا فدیہ ہوگا، لیکن وہ جو 2019 میں اس نے قضا کیے تھے، اگر 2021 تک وہ اسے نہیں انجام دیتا تو اس پر 2 سال تاخیر کرنے کا فدیہ واجب نہیں ہوگا بلکہ 1 سال تاخیر کا فدیہ ہی واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فدیہ 1 سال کی تاخیر کا ہی دیا جائے گا، اگرچہ کتنے سال بھی اس نے اس قضا کو انجام دینے میں تاخیر کی ہو۔ یہ ہے آغا سیستانی حفظہ اللہ کا حکم اس صورتحال میں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات پر ابھارے، احساس کرے اس بات پر کہ اس کی گردن پر کچھ واجبات ہیں کہ جو اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم کی رضائیت کی خاطر انجام دینے چاہیے، پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ان روزوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ آیا، اور آخری سوال انشاءاللہ اس درس کا، کہ فدیہ واجب فوری ہے یا فدیہ واجب فوری نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فدیہ واجب فوری نہیں ہے، انسان اس کو نکالنے میں ڈیلے کر سکتا ہے، البتہ کوتاہی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوتاہی سے مراد کیا ہے کہ اہمیت نہ دینا، سبک شمار کرنا، یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ اکثر عبادات کے اندر یہی بات ہے کہ انسان سبک اور لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ البتہ فدیہ نکالنا واجب فوری نہیں ہے، فوراً واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔